40 سال کی عمر کے بعد انسانی دماغ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور اسے صحت مند کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی جسمانی صلاحیتوں میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے اور عمر کے اس حصے میں ہمارے جسم کے مختلف اعضاء میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس عمر میں ہمارے پٹھوں کا حجم کم ہو جاتا ہے، بینائی کم ہو جاتی ہے، جوڑوں میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کے لیے یہ عمل تھوڑا مختلف ہے۔ بگاڑ کی بجائے کہا جا سکتا ہے عمر کے اس حصے میں ہمارے دماغ کے اندر کی وائرنگ دوبارہ ہوتی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی سے منسلک محققین کی ایک ٹیم کا جنہوں نے انسانی جسم اور دماغ پر بڑھتی ہوئی عمر کے باعث پڑنے والے اثرات پر ہونے والے 150 مطالعات کا جائزہ کیا۔ مانوش یونیورسٹی کے نیورو سائنٹسٹ شرنا جماد رانا نے کہا کہ اگرچہ انسانی دماغ جسم کا صرف 2% ہے، لیکن یہ ہمارے جسم میں داخل ہونے والی گلوکوز کا 20% حصہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ گلوکوز کو جذب کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا دماغ اپنے نظام کی ایک طرح سے ری انجینئرنگ کرتا ہے تاکہ جن اجزاء کو وہ جذب کر رہا ہے اس کا بہترین استعمال ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ عمل انقلابی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں نیورونز کا نظام جسم کے ساتھ مزید ہم آہنگ ہوتا ہے، جس سے ذہنی سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس تحقیق میں جس چیز نے محققین کو سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ بات تھی کہ یہ ری وائرنگ دماغ کا عمر بڑھنے میں رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ شرنا بتاتی ہیں ہمارے دماغ میں کیا عمل ہوتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ کی عمر بڑھنے کے منفی اثرات کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حالیہ دہائیوں میں نیورو سائنسدانوں کی اہم کامیابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کسی حد تک یہ معلوم کیا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ اکائیوں کی ایک پیچیدہ نیٹ ورک سے بنا ہے جو مختلف علاقوں، ذیلی حصوں اور بعض صورتوں میں انفرادی نیورونز میں تقسیم ہوتے ہیں۔ شرنا کہتی ہیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری نشوونما اور جوانی کے دوران یہ نیٹ ورک اور اس کی اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ بہت بہتر رابطے میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانی اور بچپن کی عمر میں کھیلوں اور نئے زبانوں کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینا آسان ہوتا ہے۔ مانوش یونیورسٹی کی ٹیم کے تجزیے کے مطابق جب ہم 40 کی دہائی تک پہنچتے ہیں تو یہ دماغی سرکٹ یکسر بدل جاتے ہیں۔ شرنا سمجھتی ہیں ان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں لچک کم ہو جاتی ہے، غیر مناسب رویے کو روکنے اور لفظی اور ردی استعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں عمر کے اس نام نہاد 5ویں دہائیوں کے دوران لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ نتائج اس سے مطابقت رکھتے ہیں کہ جب آپ 40 سے 50 میں جاتے ہیں تو اس نیٹ ورک کے رابطوں میں تبدیلیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت سرکٹ ایسے نیٹ ورک کے ساتھ زیادہ جڑتے ہیں جو عمومی نہ کہ مخصوص تمیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے 40 سال سے پہلے سرکٹ ایسی دماغی اکائیوں سے گزرتے ہیں جو انتہائی پیچیدہ نیٹ ورک سے منسلک ہوتی ہیں، اور 40 سال کے بعد ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ سرکٹ بلا امتیاز سبھی سرکٹوں سے جڑ جاتے ہیں۔ عمر بڑھنے میں مزاحمت ایک پہلو جس نے ہماری توجہ مبذول کرائی یہ کہ وہ کام جو زندگی بھر پریکٹس کیے جانے والے خود کار یا بہت زیادہ دہرائے جانے والے عمل پر منحصر ہوتے ہیں کم متاثر ہوتے ہیں، ان میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگیوں کو زیادہ کارآمد بنانے والی زبان یا دیگر موضوعات پر جو ہم عام طور پر سیکھتے ہیں وہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دماغ کی صحت اچھی رکھنے کے لیے اچھی غذا، ورزشوں کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ گری والے میوے اور دیگر سبزیوں کو اس عمر میں بطور خاص کھانا چاہیے۔ دماغ گلوکوز کو کم مقدار میں اور کم مؤثر طریقے سے استعمال کرے گا، لہٰذا ہم جو غذائیں کھاتے ہیں اس کے ہمارے دماغ کی صحت پر فوری اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے وہ ذہنی مشقتیں کرنے کی بھی تجویز کرتے ہیں، جیسے کراس ورڈز اور دیگر دماغ کو تیز کرنے والی گیمز کھیلنا۔ وہ نیٹ ورک کو فعال دینے میں مدد کریں گے، جبکہ اس وقت ایک دوسرے سے اتنے جڑے نہیں ہوں گے۔